قبیلہ مخزوم کا مغرور اور سرکش سردار عمر بن حشام کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کے شان اور شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں میں خرید لیا۔ یہ اس لیے نہیں کیونکہ انہیں لونڈی کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ سرخ اور سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ مکہ میں رومی غلام اور کنیزیں اپنے کھلتے ہوئے رنگ کی وجہ سے مہنگے داموں پر بکتے تھے، لیکن روپے پیسے کی ان کے پاس کمی نہیں تھی۔ اس لیے عمر بن حشام نے اس رومی کنیز کو خرید لیا، جس کا نام زنیرہ، جس کے معنی ہوتے ہیں چھوٹی کنکری کے، ہوتا تھا۔ زنیرہ کون تھی؟ اس کا خاندان کیا تھا؟ کیا حالات ہوئے کہ وہ دنیا کی سپر پاور سلطنت روما سے زنیرہ مکہ کے بازار غلامہ میں ناقدر جنس کی طرح بک گئی؟ ان باتوں سے نہ عمر بن حشام کو کوئی دلچسپی تھی، نہ جاننے کی کوئی شوق۔ زنیرہ کے دماغ میں بھی اپنی جائے پیدائش، اپنی جنم بھومی کا تصور محض ایک بھولے بسرے خواب کا سا رہ گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے دماغ پر دستک دیتے، مگر ان سوالات کا جواب کسی سے طلب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی پہچان چاہیے تھی۔ وہ بے پہچان تھی کیونکہ وہ ایک زر خرید لونڈی تھی، آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہنے والی ایک کنیز، جسے سوال پوچھنے کا حق حاصل نہیں تھا، جسے کہنے کا نہیں صرف سننے کا حکم تھا۔ اس کا کام تابع داری تھا، اور کام کی نوعیت طے کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی پہچان سے بے پہچان زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ لیکن جواب کون دے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے دماغ میں اٹھتا۔ عمر بن حشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، انہیں چارہ ڈالنا، گھر کو صاف رکھنا، عمر کی چیزوں کی حفاظت، پھر ساتھ ہی ساتھ عمر کی بیوی کی ناگوار گالیاں اور مار پیٹ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھیں۔ خوف، ڈر، وسوسہ اور اندیشے، اس کی زندگی اسی ششپنج میں گزر رہی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے اہم خوشی کا موقع شاید اس کی نیند تھی، مگر اب اسے خوابوں میں بھی خوف اور ڈر محسوس ہوتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ چپ چاپ خاموش مزاج زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی، جو مالکن سے کچھ بات کر رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے سامنے پلا بڑھا، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اس کے پاس جبریل فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی کہا بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے رعبدار آواز سے اسے بلایا، او زنیرہ ادھر آ اور میرے پیر دبا۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس آ گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن کے کانوں سے ٹکراتی آواز بلند ہوئی، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کب کہا؟ عمر نے لیٹے ہوئے کہا، آج ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، تمہاری ساری حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ عمر چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے۔ عمر پھر بولنے لگا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ ہاں 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 ہاں۔ اس نے ایک بار پھر قہقہا لگایا اور ہنس پڑا۔ آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے؟ کیا اونچ اور نیچ ذاتیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی نہ دیکھی۔ بات آئی اور گئی ہو گئی، لیکن یہ باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق
بنی مخزوم سے بھی تھے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات رکھتی تھی۔ پھر یہ عمر بن حشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمر اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر سے بھری گفتگو کرتے۔ نہ جانے کی کیا بات تھی کہ عمر بن حشام جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر یاسر اور 2 بیٹے عمار اور عبداللہ رضی اللہ اجمعین نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ ہدایت کے بعد کسی کو نہیں بتانا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے دل اور روح کو منور کرتا رہا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور اور خیالوں سے بنائے گئے سبھی مورتیوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، سب انسان آپس میں برابر ہیں، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل ہے، نہ ہی اجمی کو عربی پر، نہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے اور نہ ہی عورت کو مرد پر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے، جس کے اندر اللہ کی صفات کا نور ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ اس کی بے چینی اور بے کلی کو سکون مل گیا، اور سکون کا احساس اس کے دل اور دماغ میں جگہ بنا لیا۔ وہی زندگی تھی، پورے دن کولو کے بیل کی طرح کام کرنا، بات بات پر گالیاں سننا اور مار کھانا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کا کتنا آسان نسخہ کیمیا دیا تھا۔ ایک دن پتہ نہیں کیسے وہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپا رحمت اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں۔ برسوں پیار کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں پھوٹ پڑا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو پیار سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر حکم جاری کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کے قادرانہ اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور ملائے اعلیٰ کی آخری حدوں سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ ملکہ خاص عطا کیا ہے کہ جو شخص بھی سچے جذبے، غداس دل، عز و انکساری سے اس راہ پر قدم رکھے گا، وہ دنیا میں چاہے کتنے بھی نچلے درجے پر فائز ہو، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقربین بن جائے گا۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر سدا کر چکا تھا۔ شاید یہ ازل کی پیاس تھی، نور نبوت نے جسے سیراب کیا، اور ساری تشنہ لبی جاتی رہی۔ اس نے ترنت اسلام قبول کیا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی صحابیہ زنیرہ رضی اللہ عنہا بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے کچھ طریقے مرحمت فرمائے، اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے اسلام لانے کا اعلان نہ کرنا۔ زنیرہ رضی اللہ عنہا ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد واپس آ گئیں، لیکن عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ عمر بن حشام کو آخر معلوم ہو گیا کہ زنیرہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئی ہیں اور سچے راستے پر قدم رکھ دیا ہے۔ پھر اس کی جہالت اور ظلم کا یہ باب کھلا کہ جس کے کارن اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمر بن حشام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیا۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو اتنی بری طرح پیٹا
کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے ظلم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا، کبھی اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کا پورا شریر کانپتا رہتا اور اس میں سے خون اور پسینہ بہتا رہتا، مگر اب وہ روح کے اس صاف سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی کی روح کے کپڑے یا لباس کی طرح دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ہو رہے ظلم و ستم کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اس نے ان سے کہا کہ زنیرہ رضی اللہ عنہ کو بیچ دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہذا اس نے حکارت سے انکار کیا۔ اس کی ظلم اور جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت تنزیہہ لہجے میں بولا، دیکھ لات اور عزیٰ نے تجھے اندھا کر دیا، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے زخم حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہیں۔ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی مثال دے کر مسلموں پر جملے کسنے لگ گئے کہ دیکھو زنیرہ رضی اللہ عنہ کو لات اور عزیٰ نے اندھا کر دیا ہے۔ ایک دن کچھ مشرکین نے اس بات حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم، لات اور عزیٰ لکڑی اور پتھر کی مورتی ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوجا کر رہا ہے اور کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر سارے مشرکین طنزیہ قہقہے لگانے لگے اور زیادہ مذاقیہ انداز میں حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار قہقہے لگاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ اگلے دن حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ سو کر بیدار ہوئیں تو ان کی بے نور آنکھوں میں روشنی آ گئی، اب ان کی بینائی پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بینائی واپس لوٹنے کی خبر بھی مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بات کو مزے لے کر مذاق اور تمسخرہ اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ خاص کر ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہیں نکلا۔ اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے 2 گنا دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس اب اور نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سبکی اٹھانا پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔